تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے بلایا، مجھے عزت دی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں بہت زیادہ تو آپ سے انٹریکٹ نہیں کر پاؤں گا، لیکن آئی وش اور میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں اور ہم ایک انٹریکٹیو سیشن کریں۔ یہ جو فارمل میٹنگز ہیں میں اس پہ کوئی بہت زیادہ اس کا قائل بھی نہیں ہوں۔ آپ سے بہت سارے دوست میرے سے فریکوینٹ انڈیویجولی تو ملاقات رہتی ہے سب سے، تو جب ہم کسی فورم پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا زیادہ مزہ اس صورت میں آتا ہے، یا اس وقت ہم زیادہ مستفید ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے جب سیشن انٹریکٹیو ہو، اور میں اپنی بات کروں اور میں بتاؤں جی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور آپ کہیں جی کہ، تو اس وقت تک جب تک ہم ایک دوسرے کے تجربے سے نہ سیکھیں، اور بیسیکلی آپ کا مجھے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں گورنمنٹ کی پالیسیز کو ایگزیکیوٹ یا امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ اس شہر میں دی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تفویض کی ہے کہ آپ نے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے اور پراپر فورم تک پہنچانا ہے۔ مقصد ہم دونوں کا یہی ہے کہ پبلک فیسیلیٹیشن کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے فریکوینٹ، ہم دونوں سے مراد میڈیا اور پبلک ایڈمنسٹریشن یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، انڈیویجولز نہیں ہیں، نہ میں انڈیویجولی ڈپٹی کمشنر ہوں، نہ انڈیویجولی میڈیا ہیں، یہ بیسکلی اٹس اے کلیکٹیو ورک، اور ہم ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بڑا اسٹرانگ پلر ہے صحافت، تو وہ بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے بغیر، آپ لوگوں کے انپٹ کے بغیر نہ انتظامیہ کچھ کر سکتی ہے، نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک جو کچھ کام کیے جا رہے ہیں اس کا فیڈ بیک نہیں ملے گا، اس کی اپریسیشن نہیں ملے گی، اس پہ کرٹیسزم نہیں ہوگا، ہم اس کو گیج نہیں کر پائیں گے کہ جو کچھ کام ہم نے کیا ہے وہ درست ہے، درست نہیں ہے، اس میں کس بہتری کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ آپ لوگ سارے سینئر لوگ ہیں، چند نئے لڑکے بھی بیٹھے ہوئے یقیناً آپ سے سیکھیں گے، لیکن ہم جتنے بھی ایکسپیرینس ہو جائیں، جتنے بھی اپنی فیلڈ میں ہم ایک وقت گزار لیں، ایک کنٹینیول پروسیس ہے لرننگ کا۔ میں الحمدللہ تیسری ڈی سی شپ کر رہا ہوں، لیکن آپ یقین مانیے کہ آج بھی جب میں دفتر آتا ہوں تو ایک نئی صورتحال میرے سامنے ہوتی ہے، ایک نیا چیلنج میرے سامنے ہوتا ہے، اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک نئی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور آئی بلیو کہ مجھ سے کہیں زیادہ آپ اس صورتحال سے دوچار ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کا کام میرے سے بھی زیادہ دشوار اس لیے ہے کہ آپ نے مختلف چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، اور نظر اس طریقے سے رکھنی ہے کہ اس میں کوئی بائسڈنس نہ ہو، صحیح موقف اور صحیح نظریہ پہنچانا ہو۔ میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تو یہ رزق وابستہ کر رکھا ہے اس کے ساتھ، لیکن آپ میں بہت سارے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اس کو پروفیشنلی نہیں اپنائے ہوئے، اس کو ایک خدمت کے طور پہ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ بہت لوگ بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی اعزازیے کے کام کر رہے ہیں، اور کچھ دوست جو اعزازیے کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت قلیل مقدار میں ہے، جو یقیناً ہماری فائنینشیل ضروریات کو پوری نہیں کرتا، لیکن آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی اس کام کے ساتھ لگاؤ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس پروفیشن کو خدمت سمجھ کے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو انتظامیہ کے حوالے سے میں ایک بار پھر اپنی پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تب بھی میں نے گزارش کی تھی، آج بھی اس کا اعادہ کروں گا کہ ہم اور آپ شانہ بشانہ ساتھ چلیں گے تو آپ اپنی خدمات کو ایسے طریقے سے سر انجام دے پائیں گے، اور میرے لیے اس میں زیادہ آسانی ہوگی، زیادہ سہولت ہوگی اگر آپ مجھے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ مختصراً مجھے سہیل بھائی نے حکم دیا تھا کہ ایک احاطہ کر سکیں، مینلی تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ جتنی بھی حکومت کی اسکیمز، پروجیکٹس یا پبلک فیسیلیٹیشن کی جو ان کے پروگرامز چل رہے ہیں اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تاکہ اس کے ثمرات عام لوگوں تک پہنچیں۔ مینلی ابھی جو میں بہت ساری چیزوں کو تو احاطہ نہیں کرتا، 2-3 چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ایک سب سے جو ہمارا لیڈنگ پروجیکٹ ہے
وہ ہے ستھرا پنجاب. ستھرا پنجاب پورے پنجاب میں لانچ کر دیا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 3 دسمبر کو, اور ہمارا ضلع بھی اس میں شامل ہے. ہمارے ضلع میں اب اس ستھرا پنجاب کے ذریعے ہم نے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے. اس کے تحت جو صفائی ستھرائی کا انتظام ہے وہ میونسپل کمیٹی سے اب RWMCs اور ان کے جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے پاس چلا جائے گا. جو میونسپل کمیٹیز کی مشینری ہے, ایکوپمنٹ ہے, HR ہے جو صفائی ستھرائی سے منسلک ہے, وہ بھی ان کی ڈسپوزل پہ چلی جائے گی. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کمپنی اپنی آزادی سے کام کرے گی. ACs, DCs, ADCs ان کی سپرویژن کریں گے اور ان کے ماتحت ہی یہ کمپنی کام کرے گی. ایونچولی 2 مہینے کے بعد یہ گھروں سے کوڑا اٹھانا شروع کریں گے. یہ ڈمپنگ پوائنٹ شہر کے اندر ہیں, یہ ختم کر دیے جائیں گے اور شہر سے باہر بنائے جائیں گے. ہمارے پاس مشینری بہت کم تھی, سٹاف ہمارے پاس بہت کم تھا. آپ حیران ہوں گے, میرے لیے بھی حیرانی کا سبب تھا کہ دینا میں ہمارے پاس ریگولر جو سینیٹیشن کا ملازم ہے اس کی تعداد صرف 1 ہے. تو ہم اس کو جس طریقے سے مینیج کرتے آئے ہیں گزشتہ سالوں میں, بڑی ہمت کی بات ہے جی. آپ کے پاس اگر سٹاف نہ اویلیبل ہو, مشینری اویلیبل نہ ہو, ضلع کونسل کی بھی یہی صورتحال ہے. اور یہ چیز میرے لیے بھی بڑی شدید حیرانگی کا سبب تھی. لیکن الحمدللہ ہم چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, بہتر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. تو کمپنی میں مقصد عرض یہ کر رہا تھا کہ کمپنی نے اب فرض کریں ہمارے پاس اگر 10 وہیکلس تھیں تو کمپنی نے 100 وہیکلس کرنی ہیں. جب یہ اگلے مہینے میں کام شروع کر دیں گے, زیرو ویسٹ ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں, برانڈنگ شہر میں شروع ہو چکی ہے. اب ایک خاص کلر کا مشینری کو, اور آپ نے وٹنس کیا ہوگا, اس کو رنگ دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ 1 مہینے بعد یہ اپنا کام شروع کر دیں گے. ہم نے تمام یونین کونسلز لیول پہ ایک دفعہ جو بڑے ہیپس ہیں گندگی کے وہ ریموو کر دیے تھے. لیکن یہ گند روز ہوتا ہے, ظاہر ہے ہم ویسٹ کرتے ہیں, اس کی کلیکشن بھی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا ڈپازٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن حکومت کی ڈائریکشنز تھیں کہ جتنے بھی بڑے گندگی کے ڈھیر ہیں وہ ایک دفعہ ریموو کر دیے جائیں. ایک دفعہ ریموو ہوئے, پھر میرے آنے پہ ہم نے دوبارہ سے اس کو شروع کیا, اور ابھی 35 یونین کونسلز ہیں 44 میں سے رورل, جن پہ ہم یہ سروے مکمل کر کے بگ ہیپس ریموو کر چکے ہیں. اسی طریقے سے دوست میرے پاس آئے, تشریف لائے, اسٹرے ڈاگس کے حوالے سے, آوارہ کتوں کے حوالے سے آپ کی رپورٹنگ بھی بہت ہوتی رہی. تو ہم نے اب اس کو پہلے ضلع میں 1 ٹیم کرتی تھی کام, تحصیل لیول پہ 1 ٹیم تھی. ہم نے اب ہر یونین کونسل پہ 56 یونین کونسلز میں 56 ٹیمیں اس وقت پچھلے ہفتے میں نے کر دی ہیں تعینات, اور ہر ٹیم 5 سے 6 افراد پہ مشتمل ہے, مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہم نے لی ہے. تو گزشتہ مہینے میں آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے, گزشتہ مہینے میں 119 اس مہم میں تلفی ہوئی تھی آوارہ کتوں کی, اور ابھی گزشتہ 10 دنوں میں, آج میں ریویو لے رہا تھا تو یہ تعداد 10 دن میں 384 ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ چونکہ کچھ کمپلینز آ رہی تھیں آپ کی طرف سے بھی, سوسائٹی کی طرف سے بھی, تو حکومت نے یہ ایک انیشیٹو بھی شروع کیا. کل پرسوں ہم ایک پروجیکٹ کرنے ہیں گرین ٹریکٹرز کے حوالے سے. ہمارے ضلع میں 68 ایسے افراد ہیں جن کو ہم نے گرین ٹریکٹرز دینے ہیں. یہ بڑی اچھی اسکیم ہے. اس میں حکومت 10 لاکھ روپے سبسڈی کے طور پہ دے گی جو ناقابل واپسی ہیں, اور باقی جو کوئی بھی ٹریکٹر جو لینا چاہیں, میسی ہے, فیٹ ہے, مختلف کمپنیز ہیں, یہ کسان کی اپنی مرضی ہے. اس کے ساتھ ان کو بلیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں, لیزر لیولر دیے جا رہے ہیں. اگلے سٹیج میں ان کو سولر پینلز فری دیے جائیں گے. سو اس وقت تقریباً کوئی 79 کے قریب پروجیکٹس ہیں, انیشیٹوز ہیں جو CM صاحبہ نے لیے ہوئے ہیں, اور آہستہ آہستہ جیسے دھیرانی پروجیکٹ ہے, اس میں ہر بچی جس کی شادی ہوگی اس کرائٹیرین پہ پورے اتریں گے.
ان کو 1 لاکھ روپے کی سلامی دی جائے گی، ان کے 20 مہمانوں کو کھانا حکومت کی طرف سے ہوگا، اور ان کی اجتماعی شادی کا جو خرچہ ہے وہ بھی حکومت اٹھائے گی۔ اسی طریقے سے اپنا گھر اپنی چھت ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، اس میں ابھی ہمارے پاس 84 جو لوگ ہیں کسی بھی سیاسی وابستگی کے بغیر قرعہ اندازی میں ان کے نام نکلے ہیں جو کرائٹیرین پہ پورے اترنے ہیں۔ ایک شفاف عمل ہے، اس کے تحت قرعہ اندازی ہوئی، اس میں سے ہم گھر گھر جا کے لوگوں کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، تو ان کے گھر جا کے لوگوں کو وہ سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں۔ سو یہ ایسے عوامل ہیں، اور اس کے علاوہ میں عنقریب انشاءاللہ اگلے ہفتے میں صرف جو سی ایم انیشیٹیوز ہیں صرف اس کے حوالے سے آپ کو زحمت دوں گا دفتر میں، اور اس پہ آپ کو بریف بھی کریں گے۔ اور بتانے کا مقصد اس حوالے سے یہ تھا کہ میں نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں، چونکہ اتنے زبردست پروجیکٹس ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید ابھی اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے، چونکہ یہ عام پبلک فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں، کسی بھی سیاسی اور علاقائی وابستگی سے ہٹ کے ہیں۔ حکومت نے اس کی ایک پورٹل بنا رکھی ہے، بندہ خود سے جائے، خود سے رجسٹر کریں، اس پہ اپنے پرٹیکولرز ڈالیں۔ اگر آپ اس کرائٹیرین پہ پورے اتر رہے ہیں تو قرعہ اندازی ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا شفاف سا طریقہ کار ہے، اور جن کے نام اس اسکیم میں نکلتے ہیں ان کو ہم بعض صورتوں میں گھر پہ جا کے اس سے اس سہولت سے فیضیاب کرتے ہیں، یا ان کو جو بھی ایک طریقہ کار وضع کر رکھا ہے حکومت نے اس کے تحت اس کے ثمرات سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے زحمت دوں گا، ڈی سی آفس میں ہم تمام جو اسکیمز ہیں، تمام جو پروجیکٹس ہیں، تمام انیشیٹیوز جو ہیں حکومت پنجاب کے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کے، وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ سے گزارش میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ بھی پبلسائز کیجئے، لوگوں کو بتائیے، کیونکہ جو طاقت اور قلم میڈیا اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے آپ کے پاس ہے، وہ اس سوسائٹی میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ جتنی اپروچ، جتنی ویورشپ، جتنا تعلق، جتنا ڈائریکٹ لنک آپ کا پبلک کے ساتھ ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ تو اس میں آپ کا حصہ بھی یہ شامل ہو جائے گا کہ لوگ کوئی بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے آپ کے تھرو۔ تو حکومت نے تو ایک ذمہ داری لی ہے، لیکن میرے خیال سے اس کی جو مبارکباد ہے وہ آپ تک بھی ضرور پہنچے گی کہ آپ کے وسیلے سے اگر کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے یا بہتری ہو سکتی ہے۔ انکروچمنٹ پہ ہم نے ایک کمپین شروع کر رکھی ہے۔ آپ لوگ چونکہ جو دوست تو جن سے فریکوینٹ ملاقات رہتی ہے انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، سراہا بھی ہے اس کو۔ اچھی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں تمام سیاستدان ایک پیج پہ ہیں، جو انجمن تاجران ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کوئی ایک ایسی سفارش میرے پاس نہیں آئی ہے اس اینٹی انکروچمنٹ کمپین میں ضلع میں کہ جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ جی اس کو ختم کر دیں یا اس کو نہ کریں۔ ہم نے یہ کمپین شروع کرنے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا، ان سے رابطہ رکھا، اور اب ہم جو یہ کمپین کر رہے ہیں یہ ان کی مشاورت سے کر رہے ہیں۔ ریڈی بازار کے لیے کل میں نے ڈی سی جی صاحبہ کو ایک جگہ مختص کرنے کے لیے کہا تھا، وہ جگہ مختص ہو چکی ہے، 2-4 دنوں میں ہم اس کو تیار کر دیں گے، پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ریڈی بانوں کو ہم ادھر شفٹ کر سکیں۔ ایک اور جو ہم نے انیشیٹو لیا ابھی آج اس کی کچھ میں نے انسپیکشنز کی ہیں، تمام جو پٹواری ہیں ضلع بھر میں ان کو ہم نے یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے دفاتر اس جگہ پہ بنائیں جہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہے۔ لوگوں کو شکایت ہوتی تھی کہ بہت دور دراز سے آتے ہیں اور کوئی کرایہ بھر کے کہیں سے آ رہے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، کرایہ کرتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، غریب لوگ بھی شامل ہیں۔ تو آگے پٹواری صاحب نہیں ملتے ہیں یا ان کے دفتر میں ان تک ایکسیس نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ابھی مجھے تمام اے سی صاحبان نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں آج کی تاریخ میں کہ پٹواری صاحبان اپنے اپنے حلقہ میں شفٹ ہو چکے ہیں، نئے دفتر انہوں نے بنا لیے۔ تو آج کچھ کی میں نے انسپیکشن بھی کی ہے، جہاں پہ یہ وائلیشن ہوگی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کی نشاندہی آپ مجھے کیجیے، تاکہ اگر کوئی ایسا ہو تو ہم اس کو سزا بھی دیں کہ جس نے اس کی وائلیشن کی ہے، اور لوگوں تک اس کا فائدہ بھی ہو۔ اور آپ سے گزارش میری یہ ہوگی کہ یہ اس کو میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتائیں بھی تاکہ لوگ اس سے مزید مستفید ہو سکیں۔ تو وقت کی بھی تھوڑی کمی ہے، آپ لوگ بھی مصروف ہیں،
تو انشاءاللہ آپ سے انٹریکٹیو سیکشنز جو ہیں ہمارے رہیں گے، اور عنقریب ہم ڈی سی آفس میں بھی ملاقات کریں گے، ادھر آپ سے مزید پہلوؤں پہ بھی گفتگو ہوگی۔ ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا، بلایا، میری عزت افزائی کی، تھینک یو ویری مچ۔